والے کے لیے مستحب ہے نیت کرنا اس کی طہارت، وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا مستحب ہے۔ والنیت فی الوضوء سنت عندنا، چنانچہ ہمارے یہاں وضو میں نیت کرنا مستحب ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرض، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وضو کرنے والے کے لیے طہارت کی نیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ صورت مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو عبارت ہے آنے والی، اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے، ما حاصل کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ طہارت کی نیت کرے، حصول طہارت کی نیت کرے، یا پھر زوال حدث کی نیت کرے۔ جی، جب بھی انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یا تو طہارت کی نیت کرنا چاہیے یا پھر زوال حدث کی نیت کرنا چاہیے، یا ایسی عبادت ادا کرنے کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جی، اب رہا مسئلہ یہ کہ نیت کا حکم کیا ہے۔ یہ تو نیت کرنے کا مرحلہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب بھی انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے تو یا تو وہ طہارت اور حصول طہارت کی نیت کرے، یا پھر زوال حدث کی نیت کرے، یا پھر ایسی عبادت ادا کرنے کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو نیت کرنے کا معاملہ تھا۔ اب رہا مسئلہ کون سا کہ نیت کا کیا حکم۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، لہذا بغیر نیت کے بھی وضو درست ہو جائے گا، یہ احناف کا مذہب ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کی رائے یہ ہے کہ نیت کرنا فرض ہے، جو شخص بھی نیت کے بغیر وضو کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو یہ اختلاف تھا اس میں کہ نیت کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے احناف ایک طرف ہیں اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی، اچھا، نیت نام کس کا ہے؟ نیت نام کس کا ہے؟ دل میں پختہ ارادہ کرنے کا نام کیا ہے؟ جی نیت ہے نا۔ جی ہاں، چلو، تو بہرحال میں نے کیا بتایا آپ کو، جب بھی کوئی انسان وضو کرنے کا ارادہ کرے تو پھر کیا کرے جی؟ وہ نیت کرے، 3 نیتوں میں سے ایک نیت کرے، یا تو حصول طہارت کی نیت کرے، یا تو حدث کو دور کرنے کا ارادہ کرے، نیت کرے، یا ایسی عبادت کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک، اچھا، اور نیت کا حکم کیا ہے؟ تو وضو کی نیت کے حکم کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، فقہا کے جو ہیں مختلف اقوال۔ چنانچہ میں نے بتایا کہ جو ائمہ احناف ہیں ان کے نزدیک وضو میں نیت کرنا کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ اور جو ائمہ ثلاثہ ہیں یعنی کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نیت فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی بغیر نیت کے اگر کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر موقوف ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی ایک عمل ہے، وضو بھی کیا ہے جی؟ ایک عمل ہے، لہٰذا یہ بھی نیت پر ہی موقوف ہوگا، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ نیت پر ہی موقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی دلیل تھی ان کی کہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو ہیں کس پر موقوف ہیں؟ نیتوں پر موقوف ہیں، اور وضو بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے، لہٰذا یہ بھی کس پر موقوف ہوگا؟ نیت پر موقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی جی، اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی۔ یہ جو دلائل میں بتا رہا ہوں یہ کن کے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں کرام کا اختلاف کس سلسلے میں ہے؟ نیت کے حکم کے سلسلے میں، کہ نیت کا حکم کیا ہے، کہ نیت فرض ہے وضو میں کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ تو احناف کا کہنا یہ تھا کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، لہٰذا بغیر نیت کے بھی وضو درست ہو جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کی رائے کیا ہے؟ کہ نیت کرنا فرض ہے، لہٰذا جو شخص نیت کے بغیر وضو کرے گا تو اس کا تو وضو ہی درست نہیں ہوگا۔ تو ان حضرات کی پہلی دلیل کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما الاعمال بالنیات ہے نا، تو وجہ استدلال کس طور پر ہے؟ اس حدیث پاک سے وہ کس طور پر استدلال کرتے ہیں؟ تو وجہ استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الاعمال سے پہلے تصیح فعل مقدر، الاعمال سے پہلے کیا مقدر؟ تصیح فعل مقدر ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار نیت پر ہے نا، مطلب یہی ہوا کہ تمام اعمال کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر نیت ہے تو عمل درست ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اور وضو بھی چونکہ کیا ہے؟ عمل ہے، اس لیے اس کی صحت کس پر موقوف ہوگی؟ نیت پر ہی موقوف ہوگی، لہٰذا نیت کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دلیل تھی ان حضرات کی۔ اور دوسری دلیل کون سی ہے؟ دوسری دلیل وہی ہے جو کتاب میں موجود ہے، کتاب میں مذکور ہے، ابھی آپ پڑھیں گے۔ کیا ہے وہ دوسری دلیل؟ وہ یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وضو بھی جو ہے بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں جی؟ یہ دوسری دلیل۔ اچھا، ان حضرات کے پاس ایک تیسری دلیل بھی ہے، تو ان حضرات کی تیسری دلیل کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو ان حضرات کی جو تیسری دلیل ہے قیاس، کیا ہے وہ؟ قیاس، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے، نائب۔ وضو کیا ہے جی؟ تیمم جو ہے وضو کا کیا ہے؟ نائب ہے، بدل ہے نا۔ اور بالاتفاق سب کے یہاں تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے، چاہے وہ احناف ہو، شوافی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے یہاں تیمم میں نیت کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ لہٰذا جب نائب اور بدل میں نیت شرط ہے تو جو اصل ہے، جو مبدل ہے، اس میں تو بدرجہ اولا نیت کیا ہونی چاہیے؟ شرط ہونی چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو گویا کہ انہوں نے وضو کو قیاس کیا ہے کس پر؟ تیمم پر، جی نا۔ تو ان حضرات کی جو تیسری دلیل ہے وہ قیاس ہے۔ کیا ہے؟ قیاس۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ تیمم وضو کا کیا ہے جی؟ نائب ہے، بدل ہے، اور بالاتفاق سب کے نزدیک تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ لہٰذا جب نائب میں نیت شرط ہے
بدل میں نیت شرط ہے تو اصل ہے، یعنی کہ وضو اس میں تو بدرجہ اولا نیت کیا ہو، ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، تو یہ تین جو دلیلیں میں نے آپ کو بتائی، آپ کے سامنے پیش کی، یہ کتنی دلیلیں تھیں؟ ائمہ ثلاثہ کی۔ جی، پہلی دلیل تو وہی حدیث مبارکہ تھی، ہاں، انما الاعمال بالنیات، اور وجہ استدلال تھا وہ میں نے بتا دیا کہ الاعمال سے پہلے تصحیح و فعل کو مقدر مانتے ہیں، ہاں، سے پہلے تصحیح و فعل کو مقدر مانتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تمام اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر نیت ہے تو عمل درست ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے، اس لیے اس کی بھی صحت اس پر موجود ہے۔ اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہماری جو پہلی دلیل ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وضو کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس میں کہیں پر بھی نیت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہیں پر بھی نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی، اگر نیت وضو کے لیے شرط ہوتی یا فرض ہوتی تو تمام صحابہ کرام جو ہے ضرور بتاتے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ انہوں نے ہمیں سکھلایا ہے، جو بتلایا ہے، تو اس میں کہیں پر بھی نیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر نیت وضو میں شرط ہوتی، فرض ہوتی، تو صحابہ کرام ضرور اس کی وضاحت فرماتے، لیکن کہیں نہ کہیں پر بھی جو ہے نیت کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر نیت شرط ہوتی یا وضو میں فرض ہوتی تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کی وضاحت وہ کر دیتے، اس کا تذکرہ ضرور کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری پہلی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد دوسری دلیل کیا ہے ہماری؟ دھیان سے سنیے گا۔ دوسری دلیل جسے صاحب ہدایہ نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے، جو حقیقت میں امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کی بیان کردہ دوسری دلیل کا جواب بھی ہے۔ نہیں سمجھیے؟ یہ جو اب میں بتانے جا رہا ہوں یہ دوسری دلیل ہے ہماری، اور اس کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کی جو دوسری دلیل تھی اس دوسری دلیل کا جواب بھی ہے۔ سمجھیے آپ؟ ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل کیا تھی؟ کیا ہے وہ دوسری دلیل؟ کہ وضو ایک عبادت ہے، عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا وضو بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، یہی تھی نا۔ تو ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ دوسری دلیل کا یہ جواب بھی ہے، اور ہماری یہ کیا ہوگی؟ دوسری دلیل بھی ہوگی۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کو کہ ہماری دوسری دلیل کیا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ دوسری دلیل کا جواب بھی کیا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیت کے بغیر وضو میں عبادت کا وصف متحقق نہیں ہوتا۔ جی، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نیت کے بغیر وضو میں عبادت کا جو وصف ہے وہ متحقق نہیں ہوگا، یعنی وضو عبادت نہیں کہلائے گا اگر نیت نہیں کریں گے۔ لیکن اس بات کو آپ بھی تسلیم کیجئے کہ نیت کے بغیر بھی وضو کیا بن سکتا ہے؟ مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے، مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے، نماز کی چابی تو بن ہی سکتا ہے۔ کیونکہ نماز کی جو مفتاح ہے، صلاۃ کی جو مفتاح ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے، اور طہارت کے لیے نیت کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ نہیں سمجھیں آپ؟ ہماری اور ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل کا جواب کیا ہے؟ دھیان سے سنیے۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیت کے بغیر وضو میں عبادت کا وصف متحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرے گا تو وہ وضو جو ہے عبادت نہیں کہلائے گا، یعنی عبادت کا جو ایک ثواب ملتا ہے نا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی ہے۔
لیکن آپ کو بھی اس بات کو ماننا پڑے گا، آپ بھی اس بات کو تسلیم کیجئے کہ نیت کے بغیر بھی وضو کیا بن سکتا ہے؟ مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے جی، نماز کی چابی تو بن ہی سکتا ہے نا جی، کیونکہ صلاۃ کی جو مفتاح ہے، نماز کی جو چابی ہے، وہ کیا ہے؟ طہارت ہے، اور طہارت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے جی نا جی، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کو نیت کی قید سے پاک رکھا ہے، یعنی کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، اس میں کوئی قید لگائی ہے؟ نہیں جی، قید سے تو پاک رکھا ہے، بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ تو جب بھی کوئی شخص مائع مطہر کو استعمال کرے گا اور وضو کے جو فرائض اربعہ ہیں ان کو مکمل کرے گا تو بلا شبہ اس کا وضو تو ہو جائے گا، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا جی؟ ثواب ملے گا، اس وضو کو عبادت کا درجہ ملے گا۔ اگر نیت نہیں کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ وضو جو ہے عبادت نہیں کہلائے گا، لیکن مفتاح صلاۃ تو بن جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی جی؟ چلیے، تو یہ دوسری دلیل ہوئی ہماری اور ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ دوسری دلیل کا یہ جواب بھی۔ چلیے، تو ہماری دوسری دلیل کیا ہے جی؟ بتاؤ بتاؤ کیا ہے ہماری دوسری دلیل؟ اور ائمہ ثلاثہ کی پیش کردہ دوسری دلیل کا جواب بھی ہے، کیا ہے؟ یہ نماز وضو جو ہے وضو بغیر نہیں، ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ وضو جو ہے وضو جو ہے عبادت کہلائے گا، ہم اس بات کو مانتے ہیں جی، لیکن آپ کو بھی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ نیت کے بغیر بھی وضو کیا بن سکتا ہے؟ مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے، عبادت نہیں بنے گا نیت کے بغیر، ہے نا، لیکن مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے۔ ہاں چلو بتاؤ ایسے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، نیت وغیرہ کی قید سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک رکھا ہے جی، اس لیے جب بھی کوئی شخص پانی کو استعمال کرے گا جو کہ مطہر ہے اور وضو کے جو فرائض اربعہ ہیں وہ پورا کرے گا تو بلا شبہ اس کا وضو تو ہو جائے گا، چاہے وہ نیت کرے یا نیت نہ کرے۔ ٹھیک، چلے ترجمہ دیکھیے۔ ہاں تو فرماتے ہیں فَالنِّيَّةُ فِي الْفِقْهِ رحمہ اللہ تعالی فرض، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، کیونکہ وضو ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ کس کی دلیل ہے؟ ہاں امام شافعی کے ساتھ امام مالک اور امام احمد بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ائمہ ثلاثہ کا مطلب یہ ہے بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا۔ ہاں چلیے، تو دلیل کیا ہے دیکھیے، فرماتے لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ، کیونکہ وضو ایک کیا ہے؟ عبادت ہے، وَلَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ، لہذا بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، کالتیمم، جیسا کہ تیمم ہے نا۔ وَلَنَا، اب لنا سے جو ہے ہماری دلیل بتا رہے ہیں، وَلَنَا، اور یہ ہے کیا کہ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً إِلَّا بِالنِّيَّةِ، کہ نیت کے بغیر وضو عبادت تو نہیں ہوگا، أَنَّهُ لَا يَقَعُ، کہ وہ نہیں ہوگا، کون؟ وضو، قربتاً کیا نہیں ہوگا؟ عبادت، قربت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عبادت، سمجھی؟ ہماری دلیل کیا ہے سنیے، وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً، کہ وضو
عبادت تو نہیں ہوگا الا بالنیت ہی، نیت کے، ٹھیک ہے، لکنہ یقع مفتاحا للصلاۃ، لیکن نماز کے لیے مفتاح تو بن ہی جائے گا، لیکن نماز کے لیے کیا بن جائے گا؟ مفتاح تو بن ہی جائے گا، کیوں؟ لوقوعہ طہارۃ باستعمال المطہر، لوقوعہ طہارۃ، اس کی طہارت ہو جانے کی وجہ سے، ہاں، وضو کے طہارت ہو جانے کی وجہ سے، استعمال المطہر، پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے، پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے، مطہر معنی کیا ہے؟ پاک کرنے والا، یعنی پاک کرنے والا پانی مراد ہے، تو پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے وضو جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ طہارت ہو گیا نا، کیا بن گیا؟ طہارت بن گیا، سمجھ گئی؟ اور طہارت کے لیے جو ہے وہ نیت شرط نہیں ہوتی۔ چلیے، تو بہرحال یہ جو دلیل ہے یہ ہماری کون سی دلیل ہے؟ آپ نے جو مذکور ہے، پہلی یا دوسری، کون سی؟ دوسری دلیل، دوسری دلیل ہے نا جو میں نے بتائی، ہاں، جی، اور یہ ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل کا جواب بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو پانی جو ہے یہ مطہر ہے، پانی کیا ہے؟ مطہر ہے نا جی، پاک کرنے والا ہے، اس کے اندر وہ وصف بذات خود موجود ہے پہلے ہی سے، تو پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے وضو جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ طہارت ہو گیا، اور طہارت کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ نیت کے بغیر وہ قربت تو نہیں بنے گا، یعنی عبادت تو نہیں ہوگا وضو، لیکن مفتاح صلاۃ تو بن ہی سکتا ہے۔ چلیے، بخلاف التیمم، برخلاف کس کے؟ تیمم، برخلاف کس کے جی؟ تیمم کے۔ بخلاف التیمم سے دراصل ائمہ ثلاثہ کی تیسری دلیل کا جواب، ائمہ ثلاثہ کی تیسری دلیل کیا تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ ائمہ ثلاثہ کی تیسری دلیل کیا تھی؟ قیاس، قیاس کیا تھا نا، کس کو؟ اس کو کس پر قیاس کیا تھا؟ وضو کو تیمم پر قیاس کیا تھا انہوں نے، ہے نا جی، یاد ہے نا؟ چلو، تو بخلاف التیمم سے دراصل ائمہ ثلاثہ کی تیسری دلیل کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ اس کا ماں حاصل کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ترجمات کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کو تیمم پر قیاس کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کو تیمم پر قیاس کیا ہے تو آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے جی۔ کیوں درست نہیں ہے؟ تو اس قیاس کے درست نہ ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ کتنی وجہیں ہیں؟ دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر اور مطہر دونوں بنایا ہے، یہ یاد رکھنا آپ، اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا بنایا ہے؟ طاہر طاہر دونوں بنایا ہے نا، پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، سمجھیں آپ؟ چلیے، تو ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ وضو کو تیمم پر جو آپ نے قیاس کیا ہے، آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے جی۔ اور اس قیاس کے درست نہ ہونے کی وجہ ہیں دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر اور مطہر دونوں بنایا ہے، اور مٹی یہ طاہر تو ہوتی ہے مگر مطہر نہیں ہوتی، جی ہاں، مٹی طاہر تو ہوتی ہے مگر مطہر نہیں ہوتی ہے۔ مٹی پاک تو ہوتی ہے لیکن پاک کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح پانی اپنی حقیقت اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن مٹی میں
یہ وصف جو ہے موجود نہیں ہوتا مٹی میں، یہ وصف موجود نہیں ہوتا ہے۔ کون سا؟ کہ مٹی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے پاک تو ہوتی ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں۔ جی آپ، تو مٹی کے اندر یہ وصف کیا ہے؟ معدوم ہے۔ کون سا وصف؟ کون سا وصف؟ مطہر ہونے کا جو وصف ہے نا، پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ارادہ صلاۃ کے وقت خلاف قیاس مٹی کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مطہر بنا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یاد رکھنا، پانی نہ ملنے کی صورت میں ارادہ صلاۃ کے وقت خلاف قیاس مٹی کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ طاہر بنا دیا جاتا ہے۔ خلاف نے وضو کو تیمم پر قیاس کیا ہے، تو آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ اس قیاس کے صحیح نہ ہونے کی کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر اور مطہر دونوں بنایا ہے، لیکن مٹی تو طاہر ہوتی ہے لیکن مطہر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح پانی اپنی بناوٹ کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے طاہر اور مطہر ہوتا ہے، یعنی پاک بھی ہوتا ہے اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، مگر مٹی جو ہے اپنی حقیقت اور بناوٹ کے اعتبار سے پاک تو ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے، یعنی مٹی کے اندر یہ والا جو ہے یہ معدوم ہے، سمجھی؟ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں ارادہ صلاۃ کے وقت خلاف قیاس مٹی کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ طاہر بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو خلاف قیاس کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی اپنی بناوٹ اور حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ طاہر ہوتی ہے لیکن مطہر نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی۔ بنایا جا رہا ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں، تو خلاف قیاس ہی تو ہوا جی، جس سے فقہا کی اصطلاح امر تعبدی کہا جاتا ہے۔ خلاف قیاس ہی کو فقہا کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ امر تعبدی، سمجھیں آپ؟ تو نیت کے بغیر امر تعبدی کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ امر تعبدی جو بھی ہوگا یعنی خلاف قیاس جو بھی چیز ہوگی اس کا تحقق نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیمم جو ہے وہ کیا ہے جی؟ خلاف قیاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کہ تیمم جو ہے وہ مٹی سے ہوتا ہے اور مٹی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن وقت ضرورت پانی نہ ملنے کی صورت میں ارادہ صلاۃ کے وقت خلاف قیاس امر تعبدی کے طور پر مٹی کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ مطہر بنا دیا جاتا ہے جی، اور نیت کے بغیر امر تعبدی جو بھی چیز ہوگی اس کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو خلاف قیاس ہو وہ نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، سمجھی نا؟ اس لیے تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط اور ضروری ہے جی، لیکن اس ضرورت کو وضو کے لیے ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو جو ہے وہ پانی سے ہوتا ہے اور وہ امر تعبدی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ چلیے، تو ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قیاس درست نہیں ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ قصد و ارادہ۔ لغت میں تیمم کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو چونکہ امور شرعیہ میں لغوی معنی کی بھی رعایت کی جاتی ہے، امور شرعیہ جو ہے نا ان میں لغوی معنی کی رعایت بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھیں آپ؟ تو تیمم کا معنی چونکہ قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور قصد اور ارادے ہی کو نیت کہا جاتا ہے، اس لیے
तयम्मुम में नियत को क्या करार दिया गया, शर्त करार दिया गया, वजू को उससे पाक रखा गया। क्योंकि भाई तयम्मुम जो लफ्ज है उसका माना ही है क्या, कस्द करना, इरादा करना, और कस्द करने ही को क्या कहा जाता है, नियत करना कहा जाता है। हाँ, कस्द और इरादे ही का नाम क्या है जी, नियत है ना। बात समझेगी नहीं समझी, इसीलिए तयम्मुम में नियत को शर्त रखा गया है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो है अइम्मा सलासा ने एक हदीस पेश की थी जो उनकी पहली दलील है ना, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, और ये कहा था कि अल अअमाल से पहले कौन सा लफ्ज मौजूफ है, मुक़द्दर है, तस्दीक। तो अइम्मा सलासा की जो पेश करदा हदीस है उसका जवाब हमारी तरफ से ये दिया जाता है कि अल अअमाल से पहले आपने जो कहा कि तस्दीकुल लफ्ज मुक़द्दर है, वो हमारा कहना यह है कि तस्दीकु नहीं है, बल्कि कौन सा लफ्ज मुक़द्दर है, तकमीलो, तुसाबु। कौन सा लफ्ज, तुसाबु, तुसाबु लफ्ज मुक़द्दर है। समझे? तो हदीस पाक का सही मफहूम ये होगा कि नियत के बगैर अमाल का सवाब नहीं मिलता है, नियत के बगैर अमाल का सवाब नहीं दिया जाता है, अमाल का सवाब नहीं मिलता है जी। और हम भी इस बात के जो है कायल हैं, नियत के बगैर वजू का सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल वजू तो सही हो जाएगा ना, और नमाज अदा करने के लिए तो काबिल हो जाएगा। बात समझी कि नहीं समझी आप? तो अइम्मा सलासा की तरफ से पेश करदा जो हदीस थी उसका जवाब हमारी तरफ से क्या दिया गया कि अल अमाल से पहले उन्होंने कहा था कि तस्सीहु का लफ्ज क्या है, मुक़द्दर है जी। मतलब ये होता है कि अमाल की सेहत और अदम सेहत का दारो मदार किस पर है, नियत पर है। नियत होगी तो अमल सही होगा, नियत नहीं होगी तो अमल सही नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या कहना है कि अल अमाल से पहले तस्सीहु लफ्ज मुक़द्दर नहीं है, बल्कि कौन सा लफ्ज मुक़द्दर है, तुसाबु लफ्ज मुक़द्दर। कौन सा, सवाब से जो बना हुआ है। हाँ, तुसाबु पहले मुज़ारे मजबूर, तुसाबु का लफ्ज मुक़द्दर है। तो हदीस पाक का सही मफहूम क्या होगा, फिर ये होगा नियत के बगैर अमाल का दारो, अमाल के सवाब का दारो मदार किस पर है, नियत। ये होगा यानी बगैर नियत के बगैर अमाल का सवाब नहीं मिलेगा। तो हम भी इस बात के कायल हैं कि भाई नियत के बगैर अगर कोई वजू करेगा तो वजू का सवाब तो नहीं मिलेगा उसको, लेकिन बहरहाल उसका सही हो जाएगा ना, नमाज अदा करने के लिए काफी तो हो जाएगा, मिफ्ताह सलात तो बन ही जाएगा ना। ये और बात है कि वो इबादत नहीं कहलाएगा, मतलब उसका सवाब नहीं मिलेगा नियत ना करने की वजह से। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है, ये पूरी तफसील इसकी खत्म हो जाती है। तर्जुमा देखिए। हाँ, ये आप अइम्मा सलासा के कयास की रद में जो पहली बात बताए वो क्या बताए? अइम्मा सलासा का जवाब जो दिया गया वो ना हमारी कयास के रद में। हाँ, तो मैंने ये बताया कि भाई वजू को जो आपने तयम्मुम पर कियास किया है, ये कियास करना आपका दुरुस्त नहीं है। हाँ, तो कियास करना क्यों दुरुस्त नहीं है, उसकी दो वजह हैं। पहली वजह मैंने क्या बताई, पहली वजह मैंने ये बताई कि अल्लाह ताला ने पानी को ताहिर और मुताहिर दोनों बनाया है। हाँ जी, और मिट्टी को सिर्फ ताहिर बनती है, मिट्टी सिर्फ क्या होती है, ताहिर होती है, मुताहिर नहीं होती है। यानी मतलब क्या है कि जिस तरह पानी अपनी बनावट के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से पाक भी होता है और पाक करने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन वाला वस्फ नहीं पाया जाता, मिट्टी में वो वस्फ मादूम है। कौन सा, मुताहिर वाला। पानी न मिलने की सूरत में इरादे सलात के वक्त खिलाफे क़ियास उसको क्या बना दिया जाता है, मुताहिर बना दिया जाता है ना। और जो भी चीज खिलाफे क़ियास होती है उसके लिए नियत क्या होती है, जरूरी होती है। नियत के बगैर उसका तहक्कुक नहीं होता है, इसलिए तयम्मुम में नियत को शर्त करार दिया गया है सबके नजदीक।
سمجھی نا، کیونکہ وہ خلاف قیاس چیز ہے، امر تعبدی ہے، اور امر تعبدی کا تحقق کب ہوتا ہے؟ جبکہ نیت ہو، نیت کے بغیر امر تعبدی کا تحقق ہوتا ہی نہیں، سمجھی؟ جی جی چلیے ٹھیک، ترجمہ کر لیں گے نا؟ جی حضرت۔ ترجمہ تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ چلیے دیکھیے پھر بھی وَلَنَا سے دیکھیے، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً، اور ہماری دلیل کیا ہے جی؟ کیا ہے ہماری دلیل؟ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نیت کے بغیر وضو عبادت تو نہیں ہوگا، قربت سے مراد عبادت، عبادت تو نہیں ہوگا، لَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ، لیکن وہ نماز کے لیے مفتاح تو بن ہی سکتا ہے، لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً، اس کے طہارت بن جانے کی وجہ سے، باستعمال مطہر، اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے، پاک کرنے والے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے، بخلاف التیمم، برخلاف کس کے؟ تیمم، کیوں؟ ان التراب غیر مطہر، کیونکہ مٹی جو ہے وہ غیر مطہر ہے، الا فی حال ارادت الصلاۃ، مگر کب؟ ارادہ صلاۃ کے وقت، سمجھی؟ یعنی مٹی جو ہے مطہر نہیں ہے، لیکن ارادہ صلاۃ کے وقت اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ بنا دیا جاتا ہے، بات سمجھی آپ؟ بہرحال اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ یہ پہلی وجہ ہوئی کہ آپ کا قیاس درست نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ او هو ينبئ عن القصد، یا پھر یہ کہ تیمم قصد کی خبر دیتا، کیا ہوتا ہے؟ خبر دیتا، ہاں، یا یہ کہ تیمم جو لفظ ہے وہ کس کی خبر دیتا ہے؟ خبر دیتا ہے خود ہی، کیونکہ تیمم کا لغوی معنی ہی اور قصد ہی کو نیت بولتے ہیں نا، تو یہ خود ہی اپنا معنی بتا رہا ہے۔ جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی ان کا معنی ہی ہوتا ہے قصد کرنا، تو پھر نیت ضروری ہی ہوگی نا تیمم، ہاں چلیے ٹھیک۔